بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. سورۃ الاحزاب ترتیب تلاوت میں 33واں اور ترتیب نزول میں 90 ہے. دعوی اس سورت کا نفی شفاعت قہری، اور تغزیز فی التبلیغ، اور تحزیز فی التبلیغ. تحزیز تحزیز بات دونوں کا تحزیز فی التبلیغ، برانگیختہ کرنا تبلیغ پر. والحث على اطاعة الله ورسوله، والحث مناسبت اس صورت کے ماقبل کے ساتھ سیدھا میں نفی شفاعت قہری کا ہوا. اب احزاب میں فرمایا کہ اس عقیدے پر قائم رہو، اگرچہ احزاب تمام مل کر کے تمہارے مقابلے میں آ جائے. معنوی مناسبت پہلے صورت میں نفی شفاعت قہری کا ہوا، اب احزاب میں فرمایا کہ مشرکین نرم ہو جائیں گے، مگر تم نرم نہ ہو. نمبر 3، پہلے صورت میں نفی شفاعت قہری کا ہوا، اب اس صورت میں اس صورت کے ابتدا میں نفی شفاعت قہری کے 3 مثالیں.
نفی شفاعت قہری کے 3 مثالیں۔ خلاصہ صورت کا نفی شفاعت قہری ہے اور اس کے علاوہ رسومات جاہلیت کے تردید۔ ان کے رسومات مشرکانہ کے تردید۔ نمبر 1، جس عورت سے زہار کر لیتے ان کو کفارہ کے بعد بھی نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس کو ماں سمجھتے تھے۔ نمبر 2، رسم نمبر 2، متبنہ اور اس کے بیوی سے ابن سلبی کے معاملہ کرتے تھے۔ اور میراث لے جاتے تھے۔ مختصر خلاصۃ الخلاصہ یہ ہے التحزیز علی اطاعت اللہ ورسولہ۔ اور دعوی صورت آیات نمبر 2 میں اور دعوی اصلی نفی شفاعت قہری آیات نمبر 42 میں
اور نفع شفاعت قہری تین مثالوں کے ساتھ آیات نمبر 4 میں اور یہی رد رسومات باطلہ ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہوا تو اس صورت میں 12 خطابات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور 12 خطابات مومنین کو ہے۔ تو اس باقی صورت میں زواجر اور تخفیفات اور بشارتیں تو اس صورت میں رد ہے رسومات جاہلیت کا، کہ جاہلیت کے اندر 3 رسومات تھے، ان کا رد فرمایا، اور اس صورت کے اندر وہ رسومات جاہلیت تھے کہ صاحب کسی اپنے عورت کو کہہ لیتا کہ میرے ماں اظہار کرتا تو اس کو ماں کے طریقے سے رکھتے، اور اس کو پھر کفارہ دینے کے بعد پھر بھی اس کو بیوی نہیں بناتی، کہتے اس کو ہم نے ماں کہا ہے، یا ہمارے منہ بولے ماں ہے تو ماں کی طرح طریقہ استعمال کرتے۔ دوسرا یہ ہے کہ صاحب کسی کو بیٹا کہہ لیتے تو اس کو بیٹا ہی سمجھتے تھے، بیٹا سمجھتے تھے، سلجھی بیٹے کی طرح اپنے بیٹے کی طرح سلوک کرتے تھے، اور وہ اسی میراث بھی لیتے تھے، سب طریقے تھے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے بولنے سے اگر تم نے کسی عورت کو بولا کہ میرے ماں ہے، تمہارے کہنے سے ماں نہیں بنتی، ماں نہیں بنتی، تمہارے کہنا غلط۔ جو تم نے کہا اجنبی عورت کو یا اپنی عورت کو کہ میرے ماں ہو، تو تمہارے کہنے سے ماں نہیں بنتی۔ جس طریقے سے تمہارے کہنے سے ماں نہیں بنتی، تو تمہارے کہنے سے کسی کے بارے میں کہ یہ شفیع غالب ہے، شفیع غالب نہیں بنتا۔ یہ اس کے اوپر دلیل پیش کیا، شفیع غالب ہے تو شفیع غالب نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو تم نے بولا یہ میرا بیٹا ہے، وہ بولا بیٹا بنا لیا، تو وہ تمہارے بیٹا نہیں بن سکتا ہے، وہ اس کے بیوی تمہارے لیے حلال۔ اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بیٹا بنایا تھا، اور اس کے بیوی اللہ نے حلال کے رسم کو باطل کر دیا۔ جو باطل رسم تھا ابھی جو آتا ہے ان کے اندر کیا وہ بیٹا کہہ لیتا تو اس کے ساتھ سلبی بیٹے کا سلوک کرتے اور ان کو میراث میں شامل کرتے۔ تو جیسے ایک اجنبی شخص کو بیٹے سے بیٹا نہیں بن سکتا ہے، اسی طریقے سے کوئی شفیع غالب کہنے سے شفیع غالب نہیں بن سکتے۔ تمہارے کہنے سے کیسے شفیع غالب بن سکتا ہے؟ یہ رسومات اکثر اس وقت بھی تھے اور ابھی رسومات موجود ہیں کہ فلانی شریف فلانی خدی سر خدا ہی یاد کر اگر دادا خدا ہی خور بھائی، خدا ہی خور اللہ والے بین وہ ہے کہ جو ماں سے پیدا ہو، باپ سے یا دونوں سے پیدا ہو، یا ان کے ساتھ دودھ پیا ہو۔ خدا نے تو یہ بتایا، اور انہوں نے اپنا بنا لیا دادا دی دینی روز دے دا فلانے پختانوں کے قصہ شروع ہو رہا۔ تو ان رسومات باطلہ کا رد فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کا دل جسم میں 2 دل نہیں بنائے، ایک دل ہے، اور ایک دل کے اندر ایک بات آئی، تو ایک دل کے اندر ایک بات آئی۔ جیسے ایک آدمی کے لیے 2 دل بنانا غلط ہے اور نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے شفیع غالب بنانا غلط ہے، شفیع غالب نہیں ہو سکتا۔
یا اس لیے اس صورت کے اندر احکامات ہیں تو ابتدا اس کے تقویٰ کے ساتھ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے نبی کے ساتھ یا ایھا النبی، اور 12 خطابات حضور کے اور 12 خطابات مومنین پہ صورت کے اندر، اور یہ نہیں فرمایا یا محمد یا ایھا النبی فرمایا، اور یا محمد نہیں فرمایا، نام حضور کا نہیں لیا ادباً اور تشرافت کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے قرآن کے اندر 4 دفعہ نام لیا گیا ہے، ایک سورۃ آل عمران میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور ایک سورۃ احزاب میں آگے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، اور تیسرے نام حضور کا لیا گیا سورۃ الفتح میں، اور چوتھا لیا گیا سورۃ محمد میں۔ تو سورۃ محمد 4 جگہ صرف حضور کا نام لیا گیا، باقی نہیں۔ یہ 4 جگہ میں نام لینا اس لیے تاکہ کوئی اور دعویٰ نہ کرے کہ وہ نبی میں ہو، کوئی اور بیچ میں گھس جائے کہ وہ نبی میں ہو، تو نام لے لیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو 4 جگہ میں ان کے نام لیا۔ کتنے جگہ؟ 4 جگہ نام لیا تاکہ اشتباہ نہ ہو، باقی تعظیم کے طور پر، شرافت کے طور پر، اور اسی طرح لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب بتایا کہ اب نبی بولے، رسول بولے، حبیب بولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اتق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ پہلے حکم حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، وہ تو ڈرتے رہتے، مطلب تم علی التقویٰ، تقویٰ پر برقرار رہے، تقویٰ پر برقرار رہے بے ولا تطع الکافرین۔ نمبر 2 دوسرا حکم، خطاب حضور کو تابعداری نہ کرے کافروں کا، والمنافقین، اور منافقوں کا، جیسے پہلے نہیں کرتے تھے اب بھی نہ کرے۔ آگے رسم باطل کو توڑنا آتا ہے، رسومات باطلہ اور جاہلیت کے رسومات کو توڑتے ہیں، اس لیے یہاں پر خطاب حضور کو کہ خبردار بیدار ہو جاؤ کافر منافقین۔ ان اللہ کان علیما، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تیسرا حکم، واتبع، تابعداری کر لے، حضرت ما یوحیٰ الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی آپ کے رب کی جانب سے، اللہ کی جانب سے دلیل وحی۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ جانتے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اب رسم باطل ہم توڑتے ہیں، آپ کے ذریعے سے رسومات کو ختم کرتے ہیں۔ پہلے رسم جو متبنہ کے بیوی کے ساتھ شادی کرے، لوگ اس کو اس کے بہو سمجھتے تھے، نو سمجھتے تھے اور حرام سمجھتے تھے۔ فرمائے رسم ہم توڑتے ہیں، جب آپ کے گھر سے توڑتے ہیں، جب رسم توڑتے ہیں تو آپ اس میں کسی کا تابعداری نہ کریں، کسی کا خیال مت کریں۔ لوگ برا بلا کہیں گے، کہنے دو، لوگوں کا کیا۔ واتبع، آپ تابعداری کر لیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، دلیل وحی۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ خبردار ہے۔ وتوکل، چوتھا حکم، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کا محافظ۔ لوگ بولتے رہیں وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنے والا، اللہ کافی آپ کے لیے۔ آگے رسومات باطلہ کا ترتیب، ما جعل اللہ لرجل، اللہ نے نہیں کیا ایک آدمی کے لیے، من قلبین، دو دل اللہ نے ایک آدمی کے لیے نہیں بنائے، فی جوفہ، ان کے پیٹ میں، ان کے سینے میں 2 دل نہیں ہے، اور ایک دل کے اندر ایک بات ہو، ایک دل کے اندر یا شرک ہوگا یا توحید، یا سنت ہوگا یا بدعت، ایسا نہیں کہ دونوں جمع ہو جائے۔ ولا یجتمع الکفر والایمان باللہ تعالی فی قلب، کفر ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتے ہیں، کفر اور ایمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے لا یجتمع اعتقادان متغایران فی قلب واحد، 2 عقیدے متغیر و جمع، شرک عقیدہ بھی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ
شرک عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ دوسرے بھی کر سکتے اللہ کے ساتھ لا الہ، کوئی اور حاجت روا مشکل کشا شفیع غالب نہیں، اور ساتھ ساتھ وہ بھی مانتے دونوں عقیدے جمع نہیں ہوتے، ایک دل کے اندر دو باتیں جمع نہیں ہوتے ہوئے کہ شرک بھی ہو اور کفر بھی ہو۔ منافقین نے کہا وعن ابن عباس کان المنافقون یقولون، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں منافق کہتے تھے ان لمحمد قلبین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دل ہیں، قلب معنا، ایک دل ہمارے ساتھ ہے، وقلب مع اصحابہ، اور ایک دل ان کا صحابہ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جھٹلایا، فَأَكْذَبَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کو جھٹلایا کہ جھوٹ بولتے ہیں وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک آدمی کے لیے دو دل نہیں مقرر کی، ایک دل کے اندر یا توحید ہوگا یا شرک۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، دو دل فی جوفہ، اس کے پیٹ میں دو دل نہیں، ایک دل کے اندر ایک بات ہوگی یا شرک ہوگا یا توحید۔ وما جعل ازواجکم، اور نہیں دوسرا رسم بات ہے، وما جعل، اور اللہ نے نہیں کیا تمہارے بیویاں اللہ کی تظاہرون، جس کے ساتھ تم نے زہار کیا، منہن ان کے ساتھ، امہاتکم تمہارے مائیں نہیں کی، حقیقی مائیں نہیں ہے، وہ تمہارے مائیں نہیں ہے۔ جھوٹ تم نے بولا کہ تم میرے ماں کی طرح ہو، تم میرے اوپر ماں ہو، تم میرے ماں ہو، بیوی کو ماں کہا، جھوٹ کہہ دیا، اور جھوٹ کا سزا یہ ہے کہ تم کفارہ دو۔ اب جھوٹ ماں تو نہیں ہے، ماں تو وہ تم کو جنہوں نے جنا ہے، یا ماں تمہارے وہ جو تمہارے باپ کا بیوی ہو، سوتیلی ماں جس کو کہتے ہیں، یا ماں وہ ہے جس کے تم کو دودھ پلایا ہو، اور یہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب جھوٹ تم نے بولا تو جھوٹ کے سزا کیا ہے؟ کفارت۔ وما جعل ازواجکم اللہ کی، جس کے ساتھ تم نے زہار کیا، میں نے ان میں سے امہاتکم تمہارے مائیں۔ عرب کسی کو بول لیتے کہ تم میرے ماں ہو تو اس کے ساتھ اصلی ماں کا سلوک کرتے تھے، اصلی ماں کا سلوک کرتے تھے، اگرچہ بیوی کو کہا اور کفارہ بھی دے دے پھر بھی ان کو نہیں رکھتے تھے کہ صاحب ہمارے ماں۔ یہ فرمایا جیسے کسی عورت کو کہہ دو کہ میرا ماں ہے، تمہارے کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی ہے، اسی طریقے سے کسی شخص کو کہہ دینا کہ یہ شفیع غالب ہے، وہ شفیع غالب نہیں بن سکتا ہے، شفیع غالب نہیں بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تیسرا رسم باطل، وما جعل، اور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے، کہ بیٹا کسی کو کہہ لیتا تو وہ حقیقی بیٹے کی طرف سمجھتا تھا مشرکین، اور یہ عرب کے اندر رسم باطل تھا، بیٹے کی طرح سمجھتا تھا، اور اصلی بیٹے کی طرح، اور اصلی بیٹے کا بیوی حرام تو یہ بھی بیوی کو حرام سمجھتے، اسی طریقے سے وہ میراث لیتے اپنا بیٹا تو یہ بھی میراث میں شریک ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جیسے اجنبی شخص کو کہہ دو کہ یہ میرا بیٹا ہے، تمہارے کہنے سے بیٹا نہیں بن سکتا ہے، تو اسی طرح تمہارے کہنے سے کسی کو شفیع غالب کہنا شفیع غالب نہیں بن سکتا ہے۔ تم کو شفیع غالب ہے، تم کو یہ بابا ہے، یہ اللہ سے کرواتا ہے، تمہارے کہنے سے کہاں ہو۔ ذالکم قولکم، یہ تمہارے قول ہے، تمہارے منہ کے ساتھ بکواس کرتے ہوئے، واللہ یقول الحق، اللہ پاک حق فرماتے ہیں، وَوَيَاتِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھا راستہ بتانے والے ہیں۔ جیسے ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، ایک دل نہیں ہو سکتے، ایک دل ہے، اور ایک دل کے اندر یا شرک ہوگا یا توحید۔ اسی طریقے سے فرمایا ایک امت کے لیے دو نبی نہیں ہو سکتے، یا تو مرزا قادیانی کذاب ہوگا یا محمد رسول اللہ امین الصدیق صادق الامین ہوگا، صادق الامین تو ہے اور وہ کذاب نہیں۔ اسی طریقے سے ایک امت کے لیے
دو پیغمبر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح کسی کو نبی کہنے سے نبی نہیں بن سکتے۔ جیسے کسی عورت کو کہہ دے کہ صاحب اپنی کو یا دوسرے کو میرے ماں ہے، تمہارے کہنے سے ماں نہیں بن سکتی، اسی طریقے سے کسی غیر کو تم نے کہہ دے کہ نبی ہے، حضور کے علاوہ غیر کو نبی کہہ دے، تمہارے کہنے سے نبی نہیں بن سکتی۔ اسی طرح کسی اجنبی شخص کو بول دیا کہ میرا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طرح کسی اجنبی شخص اور شخص کو کہہ دے کہ نبی ہے تو نبی نہیں بن سکتے۔ یہ مثال کے ساتھ رد کیا نفی صفات کا ہے۔ تین مثالیں دے ہم بقاروں کو لیا بائمون کے باپوں کے نام سے یاد الانصاف والے اللہ کے نزدیک فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا، اگر تم نہیں جانتے ان کے باپ ہمارے بھائی ہے دین کے اندر، دینی بھائی بھائی بولو ہے۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہے، موالیکم بنو عمکم، مولا کے 15 بانی آتے ہیں، یہاں مانا کہ تمہارے چچازاد بھائی ہے، چچازاد۔ وَمَوَالِيكُمْ وَلِرِسَالِكُمْ، نہیں تمہارے کوئی گناہ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، تم خطا ہو گئے اس کے اندر، لیکن وَتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جو قصد کے تمہارے دلوں نے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ پاک ہے بخشنے والے مہربان۔ پھر نبی کو خطاب، النبی اولیٰ بالمؤمنین، النبی اولیٰ بالمؤمنین، یہ مومنین کو خطاب مومنین کو یہاں سے چھٹے آیات میں خطاب مومنین کو۔ النبی نبی اولا اقرب ہے اور بہتر ہے، بالمؤمنین مومنین کو ان کے نفسوں سے، نبی مومنین کو ان کے نفسوں سے زیادہ قریب اور زیادہ اولا عفو، زیادہ مہربان ہے۔ اپنے نفس سے نبی زیادہ مہربان، نفس انسان کو امارہ بالسوء، برائی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن نبی ہمیشہ انسان کا خیرخواہ ہوتا ہے، تو وہ اقرب زیادہ رحم کرنے والا۔ اولا کے معنی ارفع بہم وانفع لہم، زیادہ رؤوف اور زیادہ مہربان۔ من انفسہم، ان کے نفسوں سے، وازواجہ اور ان کے بیویاں، امہاتہم ان کے مائیں ہیں، امہاتہم مائیں ہیں، اے امہاتہم تعظیم اور تقریب کے اندر، تعظیم اور تقریب کے اندر، اور نکاح کرنے میں تمہارے مائیں ہیں، لیکن باقی معاملات میں اجنبیات کی طرح، باقی معاملات میں اجنبیات کی طرح، ورنہ اگر ماں ہو جس سے پیدا ہے تو اسے تو پردہ نہیں ہوتا ہے، اسے پردہ حجاب نہیں ہوتا ہے، اور نبی کے بیویوں کو حکم دے کہ پردہ کرے، تو مائیں ہے تعظیم کے اعتبار سے اور مائیں حرمت نکاح کے اعتبار سے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین مومنینوں میں سے اور مہاجرین میں سے، الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرو، الی اولیاءہم، الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم الی اولیائکم، اپنے دوستوں کے ساتھ، الی اولیاء تمہارے دینی دوست ہیں، وصیت کر لو ہے، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، اپنے دوستوں کو نیکی کا حکم کہ میرے مرنے کے بعد ان کو اتنا حصہ وصیت کر لو، تو اپنے دوستوں کو تو کوئی حرج نہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مذکورا، لکھا ہوا ہے لوح محفوظ کے اندر، لوح محفوظ میں یہ بات پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے لے لیا نبیوں سے، مِيثَاقَهُمْ ان کا وعدہ نبیوں سے، وفا بِمَا حُمِّلُوا مِن تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى الْحَقِّ، ہر نبی سے دیا تھا ہم نے وعدہ کہ تم تبلیغ کرو گے، لوگوں کو حق پہنچاؤ گے، حق پہنچاؤ گے۔ وَمِن نُوحٍ مِيثَاقَهُمْ، وَمِنْكَ، اور آپ سے میرے حبیب، آپ سے حضور کو پہلے لایا فضیلت کی وجہ سے، وَمِنْكَ، وَمِن نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سید مریم، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، ہم نے لیتا ان میں سے مِيثَاقًا غَلِيظًا، پکا وعدہ،
لیسأل الصادقون لام عقوبت کی سوال کریں گے اللہ پاک سچوں کو سچوں سے ان سے تیمون کے صدق سے کہ تم نے تبلیغ کیا یا نہیں کیا بات علی کافرین کافروں کے لیے ٹھہر کے عذاباً علیما دردناک عذاب پھر مومنین کو خطاب یا ایھا الذین آمنوا اذکروا یاد کرو اللہ کے نعمتوں کو تمہارے اوپر جاءتکم جب آگے تمہارے پاس لشکر فارسلنا لشکر تمہارے پاس آگے رہے احزاب آگے سارے اور جماعتیں سارے آگے خندق کے واقعہ جاءتهم جنود لشکر ہم نے بھیجے ان کے اوپر ریحان ہوا و جنودن اور ایسا لشکر تم اس کو دیکھ نہیں رہتے فرشتے بھیجے رہے وکان اللہ بما تعملون بصیرا اللہ پاک کو کرتے دیکھنے والا ہے جاءوکم جب تفسیر اب آگے جاءوکم جب وہ آگے تمہارے پاس من فوقکم تمہارے اوپر سے یعنی مشرق کی طرف سے ومن اسفل منکم اور تمہارے مغرب کی طرف سے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اس وقت کے کھلی نکل گئی زاغت الاسوار کھلی نکل گئی یا کھلی رہ گئی زاغت الابصار کھلی رہ گئی آنکھیں منافقین کے وبلغت القلوب اور پہنچ کے دل پہنچ کے منافقین کے الحناجر گردن کو خوف اور ہراس ایسے ان پر ہوا کہ گوئے کہ ان کا دل گلے کو پہنچ کے نکل رہے ہیں منافقین ڈر گئے کہ آج تو خیر نہیں وَتَظُنُّونَ اور منافقین نے گمان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر الظنون طرح طرح کے گمان تظنون باللہ ظنون طرح طرح کے گمان کرتے تھے کہ آج تو ختم ہو گیا کامیابی کدھر ہے آپ کو کیسا ختم هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ امتحان لیا گیا مومنین کا ہلائے گئے مومنین وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ہلائے گئے سخت ہلانا ہلائے جانا سارے احزاب جمع ہو کر کے اور سختی آ گئی یقول المنافقون نے کہا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا نفاق کا ما وعدنا اللہ ہمارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا اللہ اس کے رسول نے الا غرورا مگر دھوکے کا ہمارے ساتھ دھوکہ کیا کہ نصرت اور مدد اللہ کی آئے گی اب تو سارے احزاب گر گیا ہم تو ختم ابھی ہمارے کوئی بچت کا کوئی صورت نہیں وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ جب کہا ایک جماعت نے منافقین میں سے یا اہل یثرب اور یثرب والے لا مقام لکم تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے فارجعوا واپس ہو جاؤ تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور تم حق نہیں ہو یثرب مدینہ منورہ کا پہلے نام حضور کے جانے سے پہلے نام ان کا یثرب اور یثرب کے معنی غم کا آتے لا تشریف والے کا رزق کا آتا ہے رسوائی کا آتا ہے حضور نے بتا دیا مدینہ یا اہل یثرب منافقین نے کہا لا مقام لکم تمہارے کوئی مقام کوئی ویلو کوئی تمہارے پاور نہیں ہے وے من الایمان فرجو واپس ہو جاؤ ایمان سے کافر بن جاؤ کافروں کے ساتھ ملیں گے تو بچ جائیں وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ اجازت مانگے جماعتیں میں وہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولون وہ کہتے تھے اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ ہمارے جی گھر خالی تبلیغ حزم کے لیے لہشات سکور کے لیے تو بہانہ یہ بنا لیا انہوں نے بھی بہانے بنائے کہ ہمارے گھر خالی ہے وَمَا هِيَ اللہ نے فرمایا وہ خالی نہیں ہوتے خالی نہیں ہوتے یریدون ارادہ نہیں کرتے مگر بھاگنے کا جنگ سے بھاگنے